یورپ کی جو جان ہے وہ ناظرین معیشت میں ہے، وہ جس طرح علامہ صاحب کہہ رہے ہیں معیشت میں ان کی جان ہے، اور ہماری جو جان ہے وہ ہے محبت رسول میں، حرمت قرآن میں، اور ہم اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے، وہ اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ میں چھوٹی سی آپ کو مثال، پاکستان جس کا بہت چھوٹا اکانومی کا پہیہ ہے، اس کے باوجود سویڈن کی جو پاکستان کو ایکسپورٹ ہوتی ہے، یعنی ہم امپورٹ کرتے ہیں، آئرن سکریپ کی بات کریں تو تقریباً 50 ملین کے قریب 49.6 ملین آئرن سکریپ کرتے ہیں پاکستان۔ اس کے ساتھ جو الیکٹریکل ٹرانسفارمرز ہیں وہ ہمارے پاس جو ہیں وہ ہم کرتے ہیں تقریباً 31.9 ملین کا الیکٹریکل ٹرانسفارمرز ہیں۔ پاکستان چھوٹی سی معیشت کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس کے بعد ہی کرافٹ پیپرز یہ ایک تقریباً 22.6 ملین کی یہ ہے۔ پھر بیوٹی پروڈکٹس ہیں سویڈن کی، وہ پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں ملین آف روپیز کے وہ یہاں پر ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، اشیاء ہیں، وہ امپورٹ ہوتی ہیں، پاکستانی امپورٹ کرتے ہیں۔ پاکستان جو ایک چھوٹا ملک ہے، امیروں کی تعداد کم ہے، یہ اگر کر دیں جیسے علامہ صاحب کہہ رہے ہیں 56 اسلامی ممالک بائیکاٹ کر دیں کہ ہم نہیں خریدیں گے، تو پھر جن کی جان معیشت میں ہے وہ گھٹنوں پر آئیں گے، وہ معافی بھی مانگیں گے، اور پھر اس قسم کے اقدامات کرنے والوں کو روکیں گے، کیونکہ یہ عذر پیش کیا جاتا ہے علامہ صاحب کہ یہ انفرادی عمل ہے، اظہار رائے کی آزادی ہے، جس کی وجہ سے ہم ان کو روک نہیں پاتے۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ اظہار رائے کیا ہے۔ مفتی نوید صاحب بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ مفتی نوید صاحب شکریہ آپ کے وقت، قیدی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ بڑا دکھ ہوا جب آج یہ ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہیں پچھلے 4 دن سے، جب سے یہ خبر آئی ہے کہ مسلمان اتنے طاقتور، سب سے زیادہ اس وقت جو ہے وہ تیل ہمارے پاس نکل رہا ہے مسلمانوں کے پاس، سب سے زیادہ اس وقت پیسہ، ڈالر، مراد، عیاشیاں بھی مسلمان کر رہے ہیں، لیکن جب حرمت رسول کی بات آتی ہے، حرمت قرآن کی بات آتی ہے، تو ہم بھیگی بلی بنے ہوتے ہیں، کسی قسم کے کوئی اقدامات نہیں کر رہے ہوتے، مذمتی بیان ضرور دے رہے ہوتے ہیں۔ اس سے آگے ہماری طاقت رہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ ایک تو آپ کا شکریہ، جزاک اللہ، شہیدی صاحب بھی موجود ہے۔ میں صرف اتنی بات کہ صرف مذمت سے کام نہیں چلے گا۔ ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم ان کی اشیاء کا بائیکاٹ کریں اور اپنی چیزیں ان کو فروخت نہ کریں، اگر معاشی طور پر ہم سویڈن کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو اس سے مسئلہ جو ہے نا وہ بہت حد تک حل ہو جائے گا۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ انفرادی عمل ہے اور اظہار رائے کی آزادی کا حق ہر آدمی کو حاصل ہے، بنیادی طور پر یہ دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی ہے۔ ایک مسلمان انفرادی طور پر کہیں کوئی کام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے پوری مسلم ورلڈ کو وہ دہشت گرد قرار دیتے ہیں، اور اس حوالے سے انہیں کوئی شرم، کوئی حیا محسوس نہیں ہوتی، جبکہ اس کے برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت وہ ایک پاگل شخص، وہ بدبخت جو بھی ہے، اس کو اتنی اجازت کیوں دی جا رہی ہے کہ وہ کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری کے ساتھ ساتھ ایک مقدس کتاب کی توہین کر رہا ہے۔ اور ہم 12 یہ بات دہرا کر چکے ہیں کہ اسلام وہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ جو نہ صرف مذاہب کی کتابیں ہیں ان تمام کے احترام کا درس دیتا ہے، بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا درس بھی دیتا ہے کہ آپ کے سامنے وہ کتابیں جن کا ذکر قرآن میں آیا اور وہ کتابیں جن کا ذکر نہیں ہے، وہ کسی بھی مذہب کی کتاب ہو، ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اس کا احترام کریں۔ تو اس حوالے سے کم از کم مسلم دنیا کو، ہمارے حکمرانوں کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے۔ جب کسی مسلمان حکمران کے ذاتی ناموس کی بات آتی ہے تو وہ ساری چیزیں بروئے کار لے آتا ہے، وہ کسی بھی ملک کا بادشاہ ہو، وہ وزیر اعظم ہو، وہ صدر مملکت ہو، تو وہاں تو ناموس جو ہے نا وہ ہمارے اداروں کی بھی ہے، ہمارے حکمرانوں کی بھی ہے، تو کیا قرآن کی کوئی ناموس نہیں ہے؟ اس حوالے سے ہم سر جوڑ کر بیٹھے اور معاشی طور پر ان کا بائیکاٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ پیغام دیں کہ مسلمان اس وقت ایک پیچ پر ہیں، جب تک یہ نہیں ہوگا تو یہ ایسے ہی کرتے رہیں گے۔ آج قرآن کی توہین ہوئی ہے، کل یہ مقدسات کی توہین کریں گے، لیکن یہ کیسے کیا جائے؟ پورا حل تو ایک سادہ سا لفظوں میں، آپ مفتی صاحب آپ بھی بات کر رہے ہیں، علامہ صاحب بھی بات کر رہے ہیں، یہ ہے، لیکن ہم کر کیوں نہیں پاتے؟ اس پہ ہم بات کریں گے۔
بڑی عید کی خوشیوں میں بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ، عوامی شکایت پر بول نے اٹھائی آواز۔ ادھر پشاور میں آلائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے WSSP کا خصوصی آپریشن شروع ہو گیا ہے، جس میں 3259 اہلکاروں سمیت 683 گاڑیاں حصہ لے رہی ہیں۔ بول کی خبر پر اداروں نے بھی کس لی کمر، لیا ایکشن۔ لاہور میں مختلف مقامات پر علائشیں جو ہیں وہ ہمیں سڑکوں پر دکھائی دے رہی تھی، لیکن اس کے بعد جو LWMC ہے ان کا عملہ جو ہے وہ اس کے بعد فیلڈ میں نکلا اور اس کے بعد علائشوں کو ہٹانے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔